الرحمن الرحیم السلام علیکم جماعت دہم بیٹے آپ کے اردو کے مضمون سے آج ہم آپ کی غزل نمبر 3 کا ابتدائیہ اور اس کے اشعار کی تشریح دیکھیں گے۔ بیٹے کتاب پر آئیے تو غزل نمبر 3 جو ہے آپ کی وہ فراق گورکھ پوری کی تحریر ہے۔ فراق گورکھ پوری کا ابتدائیہ دیکھیے۔ فراق گورکھ پوری 1896 میں پیدا ہوئے اور 1982 میں انہوں نے وفات پائی۔ فراق گورکھ پوری گورکھپور کے ایک معزز ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اصل نام رگھوپتی سہائے تھا۔ ابتدائی تعلیم اردو اور فارسی میں ہوئی۔ BA الہ آباد یونیورسٹی سے کیا۔ بچپن سے ہی شعر کہنا شروع کر دیے۔ 1930 میں انہیں بطور پرائیویٹ امیدوار الہ آباد یونیورسٹی سے MA انگریزی ادبیات کا امتحان ریکارڈ نمبروں سے پاس کرنے کا شرف ملا۔ بیٹے اس کے بعد نیچے دیکھیں، میں آپ کو فراق گورکھ پوری کے جو ہے وہ حاشیے کے سوالات دکھا رہی ہوں۔ آپ نے ان تمام حاشیوں کو اپنے مختصر سوالات کے لیے اور دائرے والے سوالات کے لیے اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے اشعار کی تشریح کی طرف آئیے۔ میں یہاں آپ کو PTV سے پہلے اشعار دکھاتی ہوں، اس کے بعد ہم اپنے سلوشن سے اس کے حل کی طرف جائیں گے۔ یہ غزل نمبر 4 ہے بیٹے۔ غزل نمبر 4 کے اشعار آپ کے سامنے ہیں۔ اس غزل کے تدریسی مقاصد دیکھ لیجئے۔ کہتے ہیں فراق کی شاعری کی فنی و معنی خوبیوں سے متعارف کروانا۔ نمبر 2، اردو غزل کے اوصاف سے طلباء کو آشنا کرنا، یعنی غزل کی کون کون سی خصوصیات ہیں، صفات ہیں، ان سے بچوں کو آگاہ کرنا۔ آگے وہ کہتے ہیں حیت کے اعتبار سے غزل کے اجزاء اور اس کی نمایاں خصوصیات، ایجاز و اختصار کے بارے میں طلباء کو بتانا۔ یعنی غزلیں جو ہیں، ایجاز و اختصار کا مطلب ہوتا ہے یعنی لمبائی اور مختصر ہونا، یعنی غزلوں میں جو اختصار بیان کیا جاتا ہے، جو مختصر یعنی غزل جو ہے وہ بہت زیادہ اشعار پر بھی لکھی جاتی ہیں اور مختصر اشعار پر بھی لکھی جاتی ہیں۔ آگے بڑھے اس کی سلوشن بک جو میرے پاس ہے، یہاں آ جائیے۔ یہاں میں آپ کو اس کے سلوشن اور اس کے اشعار کی تشریح کی طرف لے کر جا رہی ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ یہاں پر میرے پاس غزل نمبر 4 ہے۔ یہ آپ کو میں یہاں اس کے الفاظ کے معنی دکھا رہی ہوں، یا آپ الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے، اس کے بعد ہم اس کی تشریح کی طرف جاتے ہیں۔ شعر نمبر 1 دیکھیے، کہتے ہیں سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ ابتدا میں شاعر کا حوالہ جو ہے وہ آپ کو دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں فراق گورکھ پوری مشہور غزل گو شاعر ہیں۔ ان کی جو شاعری ہے وہ زندگی کی الجھنوں کی ترجمہ بھی ہے اور زندگی کے معاملات میں محبت کی عکاس بھی ہے۔ اب اس شعر میں شاعر بیٹے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اس شعر میں شاعر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے محبت کی جو دھن ہے، جو لگن ہے، اس کو چھوڑ چکا ہوں، اس کو ترک کر چکا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے دوبارہ اس سے محبت کبھی نہیں ہو سکتی، یا میں ترک محبت کے اظہار کو کر کے دوبارہ کبھی محبت کو اپنا نہیں سکتا۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں شاعر فراق جو ہیں وہ اس کیفیت سے دوچار ہیں کہ محبوب کی بے اتنائی اور بے رخی نے دل کو بیزار کر دیا ہے، اور یہ بیزاری جو ہے وہ اس سے دوری کا سبب بن گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں زندگی میں کبھی دوبارہ محبت جو ہے وہ نہیں کر سکتا، یا مجھے اس سے محبت نہیں ہو سکتی۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ میں اس کے دکھوں سے آبیدہ ہوں، رنجیدہ ہوں، لیکن یہ کیفیت میرے دل میں دوبارہ گھر کر سکتی ہے، جگہ بنا سکتی ہے، ٹھیک ہے بیٹے۔ یہ آپ کے پہلے شعر کی تشریح ہے۔ اس کے بعد آپ آگے آئیے۔ شعر نمبر 2 دیکھیں، کہتے ہیں ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ بڑے یہ شعر جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا، غزل کی تشریح جو ہے وہ عشق مجازی میں کی جاتی ہے، لیکن اس کا ایک حقیقی معنی بھی ہوتا ہے۔ اب اس شعر میں فراق گورکھ پوری کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، یعنی وہ اپنے محبوب کی جو حالت ہے، جو اس کی بیزاری ہے، اس کے سبب سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ ایک عرصہ ہو گیا کہ میرے دل میں جو ہے وہ محبوب کی یاد نہیں آئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا دل اس کی خوشبو سے دور ہو چکا ہے، یا اس کی محبت کو بھول چکا ہے، یا اس کی دل کا جو قرب ہے اس کو پانے سے ہٹ چکا ہے۔ میرے دل کے اندر اس کی محبت ابھی تک موجود ہے، لیکن ایک مدت سے میں نے اس کو یاد نہیں کیا، لیکن اس کو یاد نہ کرنے کا سبب یہ نہیں ہے کہ میں اس سے محبت کرنا چھوڑ چکا ہوں۔ بڑے اگر اس شعر کا میں آپ کو حقیقی معنی بتاؤں تو شاعر کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو بھولے نہیں ہیں، لیکن روزمرہ کی مصروفیات کچھ ایسی ہیں کہ ان مصروفیات میں ہم اللہ کی عبادت اور ریاضت میں اس طریقے سے
اس کی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کو اس طریقے سے ادا نہیں کر پاتے جس طریقے سے ان کو ادا کرنے کا حق ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رب ہونے کو بھول چکے ہیں یا ہم اس کو نظر انداز کر چکے ہیں۔ یعنی شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر موجود ہے، اور ہم اگرچہ زندگی کی مصروفیات میں گم ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی، ہمارے دل جو ہیں وہ اللہ کی یاد سے، اس کے قرب سے ابھی بھی روشن ہیں اور آباد ہیں۔ اس کے بعد بیٹے جب یہ شعر آپ کر لو گے، اس کے بعد ہم اگلے شعر کی تشریح کی طرف جائیں گے۔ یہاں اگلے شعر پر آئیے، دیکھیے کہتے ہیں یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں۔ اب اس شعر میں شاعر کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں فراق اہل عشق کی حالت جنون کی نفسیات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عشق کے دیوانے ہنگامے برپا نہیں کرتے، جن کے دلوں میں سچا پیار موجود ہوتا ہے وہ رسوائی اور بدنامی کا باعث نہیں بنتے، یعنی وہ اپنے محبوب کے لیے کسی قسم کی تکلیف کا سما جو ہے وہ پیدا نہیں کرتے، اور کوئی ایسا عمل نہیں کرتے جس سے ان کا محبوب جو ہے وہ ان سے دور ہو جائے۔ شاعر کہتا ہے کہ عشق بے انتہا لگن کا نام ہے۔ یہ سچ ہے کہ دنیا میں سارے کارنامے ہی عشق کے مرہون و منت ہیں۔ عشق کبھی آگ میں ابراہیم کی مانند بے خطر کود پڑتا ہے اور کبھی اپنے آپ کو جلا لیتا ہے۔ کہتے ہیں اہل عشق جو ہیں ان کا کام جو ہے سکون برپا کرنا ہے، محبت برپا کرنا ہے، امن برپا کرنا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے محبوب کے لیے یا اپنے چاہنے والوں کے لیے حالات کی خرابی پیدا نہیں کرتے۔ آگے دیکھیں شعر نمبر 4 ہے، کہتے ہیں آج غفلت بھی ہے ان آنکھوں میں پہلے سے سوا، آج ہی خاطر بیمار شکیبا بھی نہیں۔ پہلے ابتدا میں وہ آپ کے ساتھ شاعر کا ابتدائیہ بتا رہے ہیں، پھر آگے دیکھیں اس کی تشریح شاعر کیا کہنا چاہتا ہے۔ کہتا ہے فراق کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آج میرے محبوب کی آنکھوں میں غفلت، لاپرواہی اور بے رخی پہلے سے کہیں زیادہ ہے، اور اگرچہ وہ کہیں پہلے سے زیادہ ہے لیکن میرا دل جو ہے وہ اس کے پیار میں کھویا رہتا ہے۔ اگرچہ میرے دل میں محبوب کی جو ہے وہ بے رخی سے سختی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس کے سختی پیدا ہو جانے کے باوجود بھی میں اس سے دوری کا سوچ نہیں سکتا۔ کہتے ہیں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے غفلت اور بے رخی جو ہے وہ اگرچہ اس کی سریا کی اوس کی مانند ہے، لیکن دوسری طرف میرا دل بھی اس سے محبت کے احساسات کو اجاگر کرتا رہتا ہے اور محبت کے احساسات کو بیان کرتا رہتا ہے، اور میں اسی طریقے سے اس کے لیے بے قرار رہتا ہوں اور میں اپنی حالت کو بیان کرتا رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹے، آج کے آپ کے کام میں نے آپ کو یہ اشعار 4 ہی کروانے تھے، اور میں نے آپ کو ابتدائیہ پڑھایا۔ جو ابتدائیہ کے مختصر سوالات ہیں آپ ان کو اچھے طریقے سے یاد کرو گے، اور شعر نمبر 1 2 3 4 آپ نے یاد بھی کرنا ہے، اور جو کام آپ نے لکھنا ہے وہ شعر نمبر 1 اور شعر نمبر 4 کی تشریح ہے، یعنی شعر نمبر 1 اور 4 کی تشریح آپ لکھیں گے بھی، باقی چاروں اشعار آپ یاد کرو گے۔ آگے اشعار کی جو تشریح رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کے دوسرے حصے میں کریں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔